رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب، حضرت مولانا ایوب الحسن صاحب، حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب اور دیگر علماء کرام حضرات اور معززین علاقہ اور ہمارے محترم بھائی اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری آپ کی خدمت میں یہ حاضری ایک عظیم مقصد کے لیے ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج اس ادارے میں، مسجد میں، مدرسے میں حفظ قرآن کی درسگاہ کا باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کا احسان اور کرم اور فضل ہے۔ اللہ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو بھی وہ جگہیں ایسی ہی چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی خاص جگہ ہے کہ جہاں پر اتنا نور اور روشنی ہے۔ انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی درسگاہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید تو ایک نور ہے۔ خود حق تعالی قرآن مجید ہی میں ارشاد فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو، یہ کس لیے نازل کیا کہ تاکہ نکالیں ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے اور روشنی کی طرف لے کر جائیں۔ آج دنیا سمجھتی ہے کہ بڑے بڑے قمقموں اور لائٹوں اور بلبوں سے گھر روشن ہوتے ہیں، دکانیں اور مارکیٹیں 500 پاور کے بلبوں سے روشن ہوتی ہیں، یا اس سے بھی مہنگے اور بڑے بلب لگانے سے جگمگاہٹ آتی ہے، یا گھر کے اندر بیرون ممالک کے برتن رکھ کر سمجھتے ہیں لوگ کہ گھر روشن ہوتے ہیں۔ فانوس اور قالین اور دیگر سہولیات کی چیزیں لانے سے ہمارا ذہن یہ خیال کرتا ہے کہ شاید ہمارا گھر روشن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، گھروں کی روشنی کا تعلق، زندگیوں کی روشنی کا تعلق، سینوں کی روشنیوں کا تعلق اور بازاروں کی روشنیوں کا تعلق وہ قرآن مقدس کے ساتھ ہے۔ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اگر آپ کی زندگی میں قرآن ہے تو آپ کی زندگی روشن اور زندگی ہو سکتی ہے۔ اگر زندگی میں قرآن نہیں ہے، سینوں میں قرآن نہیں ہے، تو وہ سینے ویران ہیں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ چاہے ڈیفنس میں مکان ہو یا بحریہ میں ہو، وہ لاہور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا دبئی میں ہو، اگر وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ ویران گھر ہے۔ اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہاں قرآن نہیں ہے وہ ویران جگہ، جن سینوں میں قرآن نہیں ہے وہ ویران سینے ہیں، جن گھروں میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں کی جو صورتحال ہے کہ باپ بیٹے سے پریشان ہے، بیٹا باپ سے پریشان ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے اور بیوی شوہر سے پریشان ہے۔ لوگ لاکھوں کماتے ہیں لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے قرض لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات لوگ مختلف سمجھتے اور بتاتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کا تعلق قرآن سے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے فاقے کا ڈر کیوں ہوگا؟
میں نے اپنے بچوں کو سورہ واقعہ سکھا دی۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی تو دنیا کے مسئلے مسائل لگے ہوئے تھے، وہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں وہ تھے اس معاشرے کی بھی تو کچھ ترجیحات تھی، اس معاشرے کے بھی تو مسائل تھے، اس معاشرے کے بھی تو مسائل اور ان کے سلاسل تھے، لیکن وہ یہ فرماتے کہ ہمیں کیوں پریشانی ہوگی، ہمارے بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، تو جب سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آئے۔ آج ہمارے گھر میں بیٹا بھی کماتا ہے، باپ بھی کماتا ہے، بہویں بھی کماتی ہیں، بیگم بھی کماتی ہے، گھر کے سارے افراد کماتے ہیں، پھر بھی ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اور کمائی کوئی 1000 2000 10,000 میں نہیں ہوتی، لاکھوں میں ہوتی، 1.5 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکلات ہیں۔ وجہ میرے عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ ہمارا تعلق اور ہمارے بچوں کا تعلق قرآن سے، ہماری اولادوں کا تعلق قرآن سے نہیں، تو جب قرآن سے تعلق نہیں ہوگا تو اندھیرے ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بلب لگانے سے روشنی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اعلیٰ قسم کے فانوس لٹکانے سے روشنی آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مہنگے لباس پہننے سے انسانوں کو روشنی ملتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی 50,000 80,000 روپے کی گھڑی باندھنے سے آدمی بڑا آدمی بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ 5-10 ہزار کے چپل پہننے سے بندہ بڑا آدمی بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی 50,000 کا چشمہ لگانے سے آدمی کو بڑا مقام اور بڑا معیار ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایسا کچھ نہیں، یہ صرف ہماری ایک سوچ اور اپنی ذہنیت ہے۔ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ قرآن سے ملتا ہے، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ دین سے ملتا ہے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو، وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یا دیگر صحابہ میں کوئی اور صحابہ کرام ہو، وہ اتنے بڑے بڑے مقام اور اتنی بڑی بڑی بلندیوں پہ جو پہنچے ہیں وہ قرآن کی برکت سے پہنچے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول، گھر سے ماں نے وہ جب اسلام قبول کیا تو چچا نے گھر سے نکالا کہ جاؤ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ تو مسلمان ہیں، تو آپ کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، حتیٰ کہ جو کچھ تھا پاس وہ سب کا سب لے لی، بدن کے کپڑے تک اتروا لی۔ ماں کے پاس گئے بیچارے کہ اماں چچا نے تو کپڑے بھی اتروا لی، تو ماں کے پاس ایک کپڑا تھا، اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، کہا کہ ایک کو اپنا تہبند بنا لو، ایک کو اپنے اوپر ڈال لو، اور تم یہاں نہ ٹھہرو، اپنے محبوب کے پاس چلے مدینہ منورہ۔ وہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، رات کے وقت میں تہجد میں پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا بھی کون ہو، تو انہوں نے اپنا مکہ مکرمہ والا نام بتایا، عبد الشمس ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج سے آپ عبداللہ ہو، آج اللہ کے بندے ہو، اور ان کے اس تہمد کو اور چادر کو دیکھ کر حضور نے ان کو لقب دیا کہ ذو البجادین ہو، 2 چادروں والے ہو۔ اب وہ اسی غربت و فقر کے ساتھ وہاں رہتے، اپنی شاہی زندگی چھوڑ کر چلے گئے، اپنا عیش و آرام چھوڑ کے چلے گئے، عیش و عشرت چھوڑ کے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت، اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ان کے سامنے بھی تقاضے تھے، ان کے سامنے بھی حالات تھے، انہیں بھی دنیا کی مسائل کا ادراک اور فہم تھا، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری اولادیں ترقی کریں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے بچوں کا نام ہو، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے بچے مختلف قسم کے برانڈ کی چیزیں استعمال کریں، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے بچے کسی سے کم نہ ہو۔ لیکن ان کی چاہت میں اور ہماری میں فرق یہ ہے، وہ کہتے تھے پہلے اللہ رسول ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ ہم کہتے ہیں پہلے سب کچھ ہے، باقی اللہ رسول بعد میں۔ وہ دیکھا جائے گا، جب بوڑھے ہوں گے پھر نماز سیکھ لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے پھر قرآن سیکھ لیں گے، جب بوڑھے ہوں گے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے، جب صرف اس کے قابل رہیں گے کہ پائپ پکڑ کر پودوں کو پانی لگانے کے قابل رہ گئے، جب اس کے قابل ہوئے کہ باہر سے سبزی لانے کے قابل رہ گئے، بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لانے کی پوزیشن میں صرف رہ گئے، بہو نے آرڈر دیا کہ جاؤ ابا جان باہر سے 1 پاؤ دہی لے آؤ، بس اس کے قابل بیچارے رہ گئے۔ اب ان کو فکر پڑتی ہے یار درس قرآن ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، مولانا صاحب مجھے بتاؤ میں کون سی کتاب پڑھوں، مولانا صاحب مجھے بتاؤ میں کس حدیث کا مطالعہ کروں، مولانا صاحب مجھے بتاؤ میں قرآن کی کون سی تفسیر پڑھوں۔ جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس تعلیم کو جاہلیت والی تعلیم سمجھتے ہیں، جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے نظر میں فضول کام ہی ہوتا ہے، جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے
تو ہمارے ہاں اس کی ٹکے کے برابر بھی اہمیت اور وقعت اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب ہم کسی قابل نہیں رہتے پھر ہمیں شعور بیدار ہوتا ہے، احساس زندہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو زندگی برباد کر. ایک جج صاحب تھے، وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، مولانا صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے دفتر میں جب آئے وہ مجھے بتانے لگے کہ جی میں فلاں جگہ دبئی یا کسی اور ملک کا، انہوں نے کہا کہ وہاں گیا تو لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے. اب جب امام قرآن پڑھ رہا تھا تو پورا مجمع دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. خود امام بھی رو رہا ہے اور پیچھے سامعین بھی رو رہے ہیں اور جو مقتدی ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان کہ ان لوگوں کو ہو کیا رہا ہے، کیوں روتے ہیں؟ امام بھی روتا ہے، مقتدی بھی روتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، مجھے رونے ہی نہیں آ رہا تھا اور میں اس پہ پریشان تھا کہ یہ کیوں روتے ہیں. تو جب میرے بعد میں نماز کے بعد کسی سے پوچھا یار ان لوگوں کو کیا ہوا تھا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے آپ کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے؟ امام صاحب جب آیات پڑھ رہے تھے اور انہوں نے جب قرآن کی آیت پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے مجرموں آج الگ ہو کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ اس پر چیخ پڑے امام صاحب کہ پتہ نہیں میرا حشر کیا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس خوف سے، آنے والی حالات کے خوف سے امام کی چیخ نکلی اور وہ رونے لگے، اس کے ساتھ اس کا مجمع بھی رونے لگا. وہ فرماتے ہیں اس دن مجھے اپنی اس حالت پہ رونا آیا کہ میں نے سب کچھ سیکھا لیکن اللہ کا قرآن نہیں سیکھا. مجھے سب کچھ آتا تھا لیکن قرآن نہیں آتا تھا. میرے بڑے بڑے مناصب اور بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے اعزازات اور تمغات میں نے حاصل کیے لیکن میں نے اللہ کے قرآن سے تعلق نہیں بنایا. تو میرے دوستو آج ہم سب کی یہی حالت ہے کہ ہم ساری چیزیں سیکھتے ہیں، سب کچھ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں مفت ملتا ہے ہم تب بھی نہیں سیکھتے. ہم اپنی اولادوں کو قرآن نہیں سکھانا چاہتے معذرت کے ساتھ. ہم چندہ دیتے ہیں مدرسوں کو، ہم کہتے ہیں مولانا پیسے بتاؤ کتنے چاہیے، لے لو ہم سے صدقہ ورکہ لے لو. اگر آپ سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ اپنے بچے ہمیں دو، اچھا حضرت وہ مشورہ کریں گے، بیوی سے بات کریں گے، بچوں سے بات کریں گے. جب مولانا 10 دن کے بعد پوچھے گا حاجی صاحب آپ سے کہا تھا یار ایک بیٹا اپنا ہمیں دے دو، ہم اس کو حافظ بنائیں گے. مولانا میں کیا کروں، بڑی کوشش کی تھی لیکن اس کی امی نہیں مانتی، اس کی بہنیں نہیں مانتی، اس کے بھائی نہیں مانتے، اس کا چچا نہیں مانتا، اس کا تایا نہیں مانتا. ارے بابا اصل بات یہ ہے کہ آپ خود نہیں مانتے. اصل بات یہ ہے کہ آپ خود نہیں مانتے، آپ کے اپنے دل میں اس کی وقت نہیں ہے، آپ کے اپنے دل میں اس کی احترام نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا حافظ قرآن بنا، عالم بنا تو کل کو جس طرح اس مولانا صاحب کو مجھے صدقہ دینا پڑتا ہے میرے بیٹے کو بھی صدقہ لینا پڑے گا. جیسے میں اس مولانا کو ہدیہ دیتا ہوں، عید بقرعید میں دیتا ہوں، اس کو بھی میرے بیٹے کو کیسے لینا پڑے گا. آپ کے ذہن میں یہ چیز سوار ہے. آپ قرآن کو وہ مقام ابھی یہ معاشرہ نہیں دے رہا جو قرآن کا حق ہے. لوگ اچھے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، چندے شندے خوب دیتے ہیں لیکن اولاد نہیں دیتے، اپنی اولاد نہیں دیتے. مدرسوں علماء قرآن کی درسگاہ وہ کہتے ہیں آپ چترال سے بچے لاؤ ان کو قرآن پڑھاؤ ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے، آپ گلگت سے بچے لاؤ ان کو قرآن پڑھاؤ ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے. سوال یہ ہے کہ گلگت میں مسلمان صرف بستے ہیں، اس لاہور میں مسلمان نہیں رہتے. آپ جائیں آج بھی مدارس میں چکر لگائے، اب اگر ایک مدرسے میں 300 بچہ پڑھتا ہے بمشکل وہاں سے 10 بچے لاہور کے ملیں گے، سارے بچے باہر کے. کیونکہ باہر والوں میں ایمان ہے، ان کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، وہ ڈرتے ہیں خدا سے، ان کے دل میں چاہت ہے کہ ہماری اولاد دین سیکھ جائے. لیکن ہم لوگ جن کو 4 پیسے کی چمک دمک نے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہم علماء سے کہتے ہیں حضرت بتائیں ضرورت کیا ہے، مسجد میں پنکھے لگانے میں حاضر، مسجد میں قالین بچھانا ہے میں حاضر، ٹائلیں پتھر لگانے میں حاضر، اے سی لگوانا ہے میں حاضر، پانی کا بور کروانا ہے میں حاضر. یار ایک بیٹا اپنا دے دو، ایک پوتا اپنا دے دو. اچھا حضرت اس پہ مشورہ کریں. پھر وہ مشورے نہیں ہوتے 10 سال، کیونکہ ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں، ہم اس کو کام نہیں سمجھتے، ہم اس کو بے مقصد چیزیں سمجھتے ہیں، بس ایک ثواب کی چیز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے. حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو علماء بارہا بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے. لیکن ہمارا دل اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کائنات کے وہ لوگ عظیم لوگ نہیں ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں وہ بالکل تیسرے درجے میں. اس لیے آپ دیکھیں, آپ کے محلے میں شادیاں ہوتی ہوں گی, یہاں پر تقریبات ہوتی ہوں گی, آپ مدرسے کے بچوں کو کھانا اس وقت پہنچائیں گے جب آپ کی بارات سے دیگ بچ جائے گی, جب آپ کے ولیمے سے دیگ بچ جائے گی, جب آپ کی منگنی سے دیگ بچ جائے گی, جب آپ کے اپنے کاموں کو سب کو مکمل کرنے کے بعد جو چاول بچیں گے, پھر آپ کو مدرسہ یاد آئے گا, پھر آپ کو مدرسے کے بچے یاد آئیں گے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جن کی اہمیت دل میں تھی پہلے ان کو کھلایا, پہلے ان کو پلایا, پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا, اور جو ردی لوگ تھے, بیکار لوگ تھے, آخری درجے کے لوگ تھے, اور اس پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلو مدرسے پہ احسان کر دیتے ہیں, مولانا پہ احسان کر دیتے ہیں کہ یہ دیگ بریانی کی بچ گئی ہے. اچھا اگر بکرے کی دیگ بچی گوشت کی, وہ نہیں بھیجیں گے, وہ اچھے صبح ناشتے میں مہمانوں کے کام آ جائے گا. یہ بریانی بچ گئی ہے, یہ مدرسہ بھیج, اور وہ بھی رات کا 1 بج رہا ہے. اب رات کو 1 بجے فون آ رہا ہے, قاری صاحب یار وہ بھی شادی سے فارغ ہوئے تھے تو وہ دیگ 1 بچ گئی. اب اس میں بھی خوف خدا نہیں ہے, 1 بج رہا ہے, قاری صاحب اس وقت کیا میرے فون کے لیے جاگ رہا ہوگا؟ اس کے آرام کا وقت ہے, اور اتنی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ اس کو اٹھا کر خود مدرسے پہنچا دیں کہ حضرت کوئی 2 بچے تو بھیجیں ذرا موٹر سائیکل پر جلدی سے. یہ ہمارا حال ہے, یہ ہمارے رویے ہیں دین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ. اور پھر ہم کہتے ہیں خیر کے فیصلے کیوں نہیں ہو. خیر میں عرض کر رہا تھا میرے پیاروں کہ دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں ملک گیا ہے. یاد رکھنا, دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم وہ قرآن ہے. اگر آپ کو اور آپ کے بچے کو قرآن نہیں آتا, باقی سارے جہان کے فنون آتے, آپ یہ نہ کہیں کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا ہے. وہ تو ادنا تعلیم کے پیچھے پڑا ہوا بیچارہ, وہ تو ادنا تعلیم کے پیچھے توانائیاں برباد کر رہا ہے, صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے. اور پھر مجھے آپ بتاؤ کہ جس تعلیم کے نتیجے میں انسان بھیڑیا بن جائے, جس تعلیم کے نتیجے میں انسان کے سینے سے رحم ختم ہو جائے, جس تعلیم کے نتیجے میں انسان خونخوار بھیڑیا ہو جائے, وہ اعلیٰ تعلیم کیسے ہو سکتی؟ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر تعلیمیں حاصل کرتے ہیں, کالج پڑھتے ہیں, یونیورسٹی پڑھتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں. یہاں ڈاکٹروں کا حال یہ کہ بندہ مر چکا ہوتا ہے اور اس کے پیسے لینے نہیں چھوڑتے. ان کو پتہ ہے کہ بندہ مر چکا ہے, پھر بھی پیسے بنا رہے ہیں, پھر بھی پیسے بنا رہے ہیں, یہ ٹیسٹ کراؤ, وہ ٹیسٹ کراؤ, فلاں کراؤ, فلاں کراؤ. ان کو علم ہے کہ بندہ ختم ہو چکا, لیکن پھر بھی باز نہیں آتا. کہ اس تعلیم کو آپ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں کہ جو معاشرے کو بھیڑیا بنا دے, جو معاشرے کو درندہ کر دے, جو معاشرے کے اندر سے رحم ختم کر دے, اس تعلیم کو آپ اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں. وہ تو ادنا کہلانے کے قابل بھی نہیں. یہ جو بڑے بڑے تجار ہیں اور اعلیٰ تعلیمیں حاصل کرنے والے, یہ جو بیٹھ کر کاروباروں میں ملاوٹیں کر رہے ہیں, ذخیرہ اندوزیاں کر رہے ہیں, ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں, جن کے لیے قرآن کہتا ہے ویل للمطففین, ہلاکت ہو تطفیف کرنے والوں کے لیے, کہ جو لوگ ملاوٹیں کرتے ہیں, ناپ تول میں کمیاں کرتے ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے, اور اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اوپر سے پتھر پھینکا جائے تو 40 سال میں اس کی تہ میں وہ پہنچے. اللہ تعالیٰ اس وادی میں ان لوگوں کو پھینکے گا جو ناپتول میں کمی کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ تعلیم والے لوگ ہی کرتے ہیں یہ سارے کام. یہ ڈنڈیاں وہی مارتے ہیں, یہ ملاوٹیں وہی کرتے ہیں, یہ کرپشن اور بےایمانیاں وہی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم والا سمجھتے ہیں, اور جو سمجھتے ہیں ہم نے امریکہ سے ڈگری لی ہے, ہم نے لندن سے ڈگری لی ہے, ہم نے برطانیہ سے ڈگری لی ہے, ہم نے فلاں جگہ سے ڈگری لی ہے, ہم نے فلاں جگہ سے ڈگری لی ہے. یہ سارے گل وہی کھلا رہے ہیں. اور انہی کے خلاف آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مقدمات چل رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, نیب کے اندر جن لوگوں کے نام ہیں, یہ انہی لوگوں کے نام جو اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم والا سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, وجہ یہ ہے کہ قرآن زندگیوں میں نہیں ہے. جب قرآن زندگیوں میں نہیں ہوتا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے, پھر روشنی نہیں ہوتی. جب قرآن زندگی میں آتا ہے, پھر نور ہی نور آتا ہے. ہمارے لاہور کے مرد قلندر, امام الاولیاء, شیخ التفسیر حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوا. عظیم انسان گزرے ہیں, بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں. اور حضرت کی قبر پر جب کبھی موقع ملے چور جی کی طرف جانا ہو تو حضرت کی قبر پہ حاضری دیا کرو, وہاں دعائیں قبول ہوتی. ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھا کرو,
ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. ہمارا تجربہ ہے، بارہا دفعہ ہم گئے، جس مقصد کے لیے دعا کی اللہ نے قبول فرمائی. اتنے بڑی ہستی ہیں امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت لاہور کے رہائشی نہیں تھے. حضرت کو تو انگریز حکومت نے ملتان سے بھیجا تھا ادھر، ان کو اس لیے بھیجا کہ یہ بندہ لاہور میں پردیسی ہوگا، اس کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوگا، اکیلا ٹکرے مار مار کے ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. یہ انگریز کے خلاف تحریک چلاتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ انگریز کی حکومت کو ختم کرو اور انگریز کا بستر گول کرو. اس لیے اس کو بطور سزا بھیجو لاہور، اور وہاں اس کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تعلق والا نہیں ہے، بس اکیلا جب بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، کوئی جان پہچان والا نہیں ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں دے گا، خود ہی ختم ہو جائے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس ایک ایسی مہک ہے، اس کے پاس ایک ایسی خوشبو ہے، اس کے پاس ایک ایسا نور ہے، یہ جہاں اس نور کو لے کر بیٹھے گا پوری علاقے کو روشن اور منور کر دے گا. ایسی خوشبو ہے کہ اس جہاں لے کر بیٹھے گا اس سب کو معطر کر دے گا. اور حضرت یہاں آئے، اپنے سینے میں قرآن لے کر آئے. آپ نے لاہور والوں کو قرآن سنایا، آپ نے لاہور والوں کو قرآن پڑھایا، آپ نے لاہور والوں کو قرآن کے قریب کیا، قرآن کے دروس دیے، قرآن مجید کا فہم لوگوں کے اندر پیدا کیا، قرآن کی حقیقت اور قرآن کی نورانیت لوگوں کے اندر منتقل کی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس شخص کو انگریز نے اس لیے لاہور بھیجا، اس کا جاننے پہچاننے والا یہاں کوئی نہیں ہے، وہ مرد درویش جس دن دنیا چھوڑ کر واپس اپنے اللہ کے حضور گیا تو اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ رونے والے تھے. اس کے جنازے میں لمبے لمبے بانس باندھے گئے چارپائی سے، لوگوں کو کندھا دینے کا موقع نہیں ملا، اور لوگوں نے اپنی اس وقت آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی. اللہ نے دکھایا کہ قرآن والا اکیلا نہیں ہوتا، قرآن والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ قرآن سے مخلص ہو، بشرطے کہ وہ اللہ سے مخلص ہو، بشرطے کہ وہ دین سے مخلص ہو. یہاں پہ میرے دوست، میرے پیٹی بھائی علماء کرام موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی ایک درخواست کروں کہ آج کل ہمارے کچھ علماء کا بھی ذہن بڑا عجیب بنتا جا رہا ہے، حفاظ کی سوچ بھی عجیب بنتی جا رہی ہے، دینداروں کی سوچ بھی عجیب بنتی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو جیسے کیسے زندگی گزارنی تھی گزار لی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بن جائے، میرا بیٹا بڑا آدمی بن جائے، اس لیے میں نے اس کو انگریزی اسکول میں ڈالا ہوا، اس لیے میں اس کی مہینے کی 3-4 ہزار روپے فیس بھرتا ہوں کہ تاکہ یہ انگلش پڑھ کر بڑا آدمی بن جائے. یہ ہمارے حفاظ کی سوچ بنتی جا رہی ہے، ہمارے دیندار طبقے کی سوچ بنتی جا رہی ہے. اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی کہ اس قرآن کی برکت سے آج لوگ میرے ہاتھ چومتے، اس قرآن کی برکت سے لوگ مجھے مصلی دیتے، اس قرآن کی برکت سے لوگ مجھے ممبر دیتے، اس قرآن کی برکت سے لوگ میری دعوتیں کرتے، اس قرآن کی برکت سے لوگ مجھے اپنے ولیموں میں اور شادیوں میں بلاتے، اس قرآن کی برکت سے لوگ اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر مجھے بٹھاتے. یعنی سارے علماء، اس قرآن کی برکت سے لوگ اپنا مقدس اور رہنما اور پیشوا اپنے علماء کو سمجھتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اور وہ قرآن والا یہ سمجھتا بھی ہماری تو زندگی جیسے کیسے گزرنی تھی گزر گئی، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے تو بڑے آدمی بن جائیں. استغفر اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سوچ پر ماتم نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے. ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو، ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ایک آدمی لاہور آتا ہے خیبر پختونخوا سے، کوہاٹ سے، کربوغا شریف کے علاقے سے. اس بیچارے نے پہلی مرتبہ لاہور میں قدم رکھا، اسے اپنی پشتو کے علاوہ کچھ نہیں آتا، نہ اسے اردو آتی، نہ اسے پنجابی آتی، نہ اسے عربی آتی ہے، نہ اسے انگریزی آتی، کچھ نہیں آتی، بس اپنی ٹھیٹھ پشتو آتی. اب وہ یہاں آیا، اس نے کہا کہ یار میں ملازمت کے لیے آیا ہوں، مجھے کہیں چوکیدار لگوا دو، مجھے کہیں پر ڈرائیور لگوا دو، مجھے کہیں پر مالی لگا دو، مجھے کچھ نہ کچھ کام دلوا دو. اب وہ جس گھر میں مالی بن کر، ڈرائیور بن کر، چوکیدار بن کر، خانسامہ بن کر، کھانا بنانے والا بن کر، باورچی بن کر، کپڑے دھونے والا بن کر، کچھ بھی بن کر وہ کسی گھر میں گیا، اب اس گھر والوں کو پشتو نہیں آتی. وہ جس گھر میں ملازمت کے لیے گیا ان گھر والوں کو پشتو نہیں آتی.
وہ ڈیفینس میں رہتے ہیں، اردو زبان جانتے ہیں، اردو بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، ان کو پشتو نہیں آتی، اس بیچارے کو اردو نہیں آتی۔ اب جب دونوں کو زبانیں ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی تو ظاہر کام تو مشکل ہوگا، پھر وہ کہیں گے یار اس بندے کو ہماری زبان نہیں آتی، ہمیں اس کی نہیں آتی، یہ ہمارا کام کیسے کرے؟ البتہ وہ کوئی رحم دل آدمی ہو، وہ کہے جی آپ کو میں موقع دیتا ہوں 20 دن کا، 1 مہینے کا، کہ آپ زبان سیکھیں، میری والی زبان سیکھیں، کہ آپ کو اردو نہیں آتی آپ اردو سیکھیں، آپ کو پنجابی نہیں آتی آپ پنجابی سیکھیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون زبان سیکھے گا؟ جو نوکر بن کر آیا ہے وہ زبان سیکھے گا یا جو مالک بنا ہوا ہے وہ زبان سیکھے گا؟ نوکر سیکھے گا نا۔ جو ڈیفنس کا مالک ہے، گھر میں 4 کنال کے بنگلے میں بیٹھا ہے، وہ کبھی کہے گا کہ مجھے پشتو سکھاؤ، کہ میرے ڈرائیور کو پشتو وہ اردو نہیں آتی میں پشتو سیکھتا ہوں کہ تاکہ یہ میری بات سمجھ سکے، میں اس کی بات سمجھ سکوں؟ وہ کبھی سوچے گا کہ میرے چوکیدار کو انگریزی نہیں آتی تو مجھے جو ہے کہ وہ پشتو سکھاؤ کہ تاکہ میں اس کو پشتو میں بات سمجھاؤں اور یہ مجھے پشتو میں سمجھائے؟ وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ میں مالک ہوں یہ نوکر ہے، میں آقا ہوں یہ غلام ہے، میں افسر ہوں یہ ملازم ہے۔ اگر زبان سیکھنی ہے تو یہ سیکھے، مجھے کیا پڑی کہ میں سیکھتا پھر۔ ہمیشہ دوسروں کی زبانیں نوکر سیکھتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی زبانوں کو سیکھنے کی فکر ان کو ہوتی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج سمجھتے ہیں۔ اس ڈرائیور کو پتا ہے اگر میں نے اردو نہ سیکھی تو میری ملازمت خطرے میں پڑ جائے گی، میرا بچوں کا روزگار خطرے میں پڑ جائے گا، میری ضرورت ہے کہ میں اردو سیکھوں، میری ضرورت ہے کہ میں پنجابی سیکھوں، میری ضرورت ہے کہ میں انگریزی کے 2-4 لفظ سیکھوں تاکہ میری ملازمت باقی رہے۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے کہ انگریزی سیکھو؟ آج سارا مسلمان یہی کہتا ہے، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، علماء بھی، غیر علماء بھی، اور مبلغین بھی، مجاہدین بھی، صوفیاء بھی، تاجر بھی، فقیر بھی، سب کسی چکر میں لگے ہوئے ہیں، انگریزی سیکھو، انگریزی سیکھو۔ کسی انگریز نے بھی آج تک کہا ہے کہ یار عربی سیکھتے؟ کسی انگریز نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اردو سیکھتے؟ کہ ہمیں پاکستان جانا ہوتا ہے کبھی کبھار بات کرنے کے لیے تو چلو ہم بھی اردو سیکھ لیں؟ اگر انگریزی کا نہ جاننا یہ جہالت ہے تو کیا پشتو اور اردو کا نہ جاننا یہ جہالت نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو اگر انگریزی نہیں آئے گی تو آپ دنیا سے بات کیسے کریں گے، تو جو انگریزی دان ہیں اگر ان کو اردو نہیں آئے گی تو وہ ہم سے بات کیسے کریں گے؟ اگر ہم نہ سیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے احساس کمتری کی بات ہے، ہمارے لیے محرومی کی بات، ہم دنیا میں نام کیسے کمائیں گے؟ اگر وہ نہیں سیکھتے تو وہ دنیا میں نام کیسے کمائیں گے؟ عجیب فیصلہ ہے ہمارا۔ ہم اپنے آپ کو ایسا غلام بنا چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے سیکھنی ہے، کیونکہ نوکر ہم ہیں، غلام ہم ہیں، آقا وہ ہیں، افسران وہ ہیں، مالکان وہ ہیں دنیا کے، تو ہم ان کے نوکر اور کمین ہیں، تو ہمیں زبان سیکھنی پڑے گی، ورنہ ہم دنیا میں آگے نہیں نکل سکیں گے، ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ایک چوکیدار، ایک مالی، ایک کپڑا دھونے والا، ایک گھر میں صفائی کرنے والا نوکر وہ سمجھتا ہے کہ مالک کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ میری زبان سیکھے، مجھے ضرورت ہے کہ میں اس کی زبان سیکھوں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا، ہمیں سب کچھ آتا ہے لیکن قرآن نہیں آتا۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے پروگراموں میں جانا ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی سے بڑے بڑے وہ لوگ جب کوئی فوت ہو جائے، ختم وغیرہ لوگ لگاتے ہیں، اس کے اندر بلاتے ہیں چلو تھوڑا بیان کر دینا، ذکر کروانا، دعا کروانا، ہمارے مرحوم کی بخشش ہو جائے اللہ پاک کے کرم سے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ صاحب چیئرمین ہے علاقے کے، صاحب ایم پی صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں، وہ قرآن نہیں آتا، دنیا سورہ یاسین پڑھتی ہے، وہ بیٹھ کے گٹھلیاں پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو قرآن نہیں آتا، اس کو سورہ یاسین نہیں آتا۔ وہ بس کپڑے ضرور مہنگے پہنتے ہیں، 20-30 ہزار کے کپڑے پہن کر آتے ہیں، 15-20 ہزار کا پرفیوم چھڑک کر آتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی گھڑیاں باندھ کر آتے ہیں، لاکھ روپے کا موبائل نکال کر سامنے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس کتنا مہنگا موبائل ہے۔ یہ چیزیں لوگ دکھاتے ہیں، لیکن میرے دوستوں ان سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ صفات وہ ہوتی ہیں جو اندر ہو، خوشبو وہ ہوتی ہے جس کو بتانا نہ پڑے کہ میں خوشبو ہوں، وہ خود بخود بولے کہ میں خوشبو ہوں۔ جیسے امام الاولیاء لاہوری بولے تھے، لاہوری رحمہ اللہ ایک فقیر آدمی بن کر لاہور پہنچے، اور جب حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے لاہور کے گورنر نے
درخواست کی کہ حضرت میرے بیٹے کا نکاح ہے، میری چاہت یہ ہے کہ آپ آ کر میرے بیٹے کا نکاح پڑھائیں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھانے والے سے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن سکھانے والے فقیر مولوی سے، جس کو انگریز اس لیے لاہور بھیجتا ہے کہ اس کو کوئی جانے گا پہچانے گا نہیں۔ اس کے قدموں میں اللہ اس شہر لاہور کے گورنر کو ان کے قدموں میں پہنچاتا ہے کہ جا میرے درویش سے جا کر وقت مانگ کہ اگر وہ تیرے گھر میں تیرے بچے کے نکاح پر آ جائے تو اپنی خوش قسمتی سمجھنا اس۔ وہ آ کر حضرت سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے وقت دے دیں کہ آپ نکاح پڑھا دیں میرے بیٹے کا۔ شیخ نے فرمایا میری شرطیں۔ شرطیں کون لگا رہا ہے؟ گورنر۔ گورنر نہیں لگا رہا، وہ لگا رہا ہے جو حامل قرآن ہے، وہ لگا رہا ہے جو عامل قرآن ہے، وہ لگا رہا ہے جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا ہے، وہ شرطیں لگا رہا ہے کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، جس کا لاہور میں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، وہ شرطیں لگا رہا ہے۔ گورنر صاحب پوچھتے ہیں حضرت کیا شرط؟ فرمایا میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اپنی سواری پر آؤں گا اور آپ میرے لیے کوئی سواری نہیں بھیجیں گے۔ دوسری میری شرط یہ ہے کہ اگر میرے پہنچنے کے وقت آپ دروازے پر موجود ہوئے تو میں اندر داخل ہو جاؤں گا، ورنہ وہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ نکاح کے فارغ ہونے کے فوراً بعد میں واپس پلٹوں گا، نہ تیرے گھر کا کچھ کھاؤں گا، نہ تیرے ہاتھ سے کوئی ہدیہ اور تحفہ لوں گا۔ اگر یہ تین باتیں میری آپ کو منظور ہیں تو میں نکاح کے لیے آ جاتا ہوں، اگر یہ منظور نہیں ہے تو میں نہیں آتا۔ ہم تو وہ تھیلا اٹھا کر پہلے 2 گھنٹے بیٹھ کر بارات کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کو اس معنی میں نہیں سیکھا جو قرآن جس انداز میں آیا۔ ہم نے قرآن سے وہ تعلق نہیں بنایا اخلاص والا، ہم نے قرآن مجید کو اپنے لیے رہنما نہیں سمجھا، ہم نے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ قرآن مجھے روشن کر دے گا، قرآن میری زندگیوں کو آباد کر دے گا، قرآن مجھے منور کر دے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ قرآن مجھے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ میں نے دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کی۔ حضرت لاہوری نے تسلیم کیا تھا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، میں اس کا خادم اور نوکر ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے گورنروں کو ان کے قدموں میں پہنچا اور پھر حضرت ٹانگے پہ پر بیٹھ کر گئے، اور گورنر خود دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ہر لاہوری کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے خود کھڑا ہوا تھا، کوئی چوکیدار کوئی نگران دوسرا نہیں تھا، خود آ کر کھڑا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ یہاں پہنچے اور میں نہ ہوں، حضرت شیخ واپس چلے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک دروازہ کھولا، حضرت نیچے اترے، اس نے قالین بچھا رکھا تھا، حضرت اس کے اوپر سے گزر کر گئے اور اس نے کہا کہ اس پہ لاہوری رحمہ اللہ کے جوتے لگ چکے ہیں، اب اس قالین پر کسی اور کا پاؤں نہیں آ سکتا، لہذا اسے اٹھا کر رکھ دیا جائے۔ اور جب حضرت نکاح سے فارغ ہوئے تو گورنر صاحب کہتے ہیں حضرت صدر ایوب صاحب بیٹھے ہیں، ذرا ان سے مصافحہ کر لو۔ فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں، صدر ایوب خان سے مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں کیوں سلام کروں اسے؟ میں نکاح پڑھانے آیا تھا، میں نے نکاح پڑھایا، میں جا رہا ہوں بس۔ اسے کام ہو تو اسے کہنا کہ فقیر کی مسجد میں آ جائے، وہاں مجھ سے بات کر لے جو کرنی۔ یہ قرآن ایسی عزتیں دیتا ہے، کاش کہ کوئی قرآن کی اہمیت کو سمجھتا، قرآن کی حقیقت کو کوئی سمجھتا، قرآن کی اصل روح کو کوئی جان جاتا۔ یہ قرآن تو آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو اتنا بڑا مقام دلواتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب، آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ لے لیا میں نے آپ کا۔ خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں بہت بڑے ولی گزرے، اولیاء اللہ میں ان کا بڑا نام ہے۔ ایک بار کسی نے ان کی تعریف کی تو وہ ذرا اس تعریف کو سن کر خاموش رہے۔ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور القاء ہوا، اچھا آپ اپنی تعریف پر خاموش رہتے ہو، اس کو آپ اچھا سمجھتے ہو کہ لوگ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں؟ تنبیہ ہو گئی تو جو کیفیات، جو روحانی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تھی وہ روک دی گئی۔ یہ بزرگوں کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، کبھی کبھی انسان کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ جی کبھی تو قرآن پڑھنے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے اور کبھی قرآن کھولنے کو بھی دل نہیں کرتا، کبھی تو خوب نمازیں پڑھنے کو دل کرتا ہے، کبھی فرض پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا، کبھی خوب تلاوت کو دل چاہتا ہے، کبھی آدھا پاؤں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ یہ کیفیات بندے پر آتی ہیں، جس کو ہمارے صوفیاء قبض و بسط کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے اوپر بھی قبض کی کیفیت طاری ہو گئی، سب کچھ بند ہو گئے، اور جو انوارات تجلیات عرش الہی سے آ رہی تھی ان کے قلب پر وہ رک گئی، اور یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میرے تو سارے اعمال مسدود ہو گئے، بند ہو کے رہ گئے، ساری تجلیات رک گئی ہیں، سارے انوارات رک گئے ہیں۔
قلب کی حالت بدل گئی ہے. وہ جو کیف و سرور اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی جو جلوے تھے وہ رک گئے سارے کے سارے. بڑے پریشان ہوئے, رونے لگے اللہ کے حضور, یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا, آپ نے اس دن اپنی تعریف کو سن کر خوشی کا اظہار کیا تھا, تو ہم نے ذرا تمہیں اس پر سمجھانے کے لیے اس سارے انوارات کو روک دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہے تمہارا اپنا ذاتی نہیں ہے, یہ جو کچھ بھی ہے ہماری مہربانی اور فضل سے, ہمارے کرم سے ہے سب کچھ, آپ کی اپنی وجہ سے کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ مجھے احساس ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کریم نے فرمایا, ان کو القاء کیا, متنبہ کیا, ان کے دل میں اس بات کو ڈالا, اب معافی ایسے نہیں ملے گی. اب اگر معافی لینی ہے تو آپ اپنے قریب کے مدرسے میں جاؤ, وہاں پر وہ معصوم بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے جا کر کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. ان قرآن پڑھنے والے بچوں سے جا کر کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں. جب وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو پھر ہم تمہارے حالات کو ٹھیک کریں گے. حضرت جب مدرسے پہنچے تو سارے اساتذہ, سارے قرائے کرام اور سارے طلباء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. تو بڑے آدمی تھے, بڑا نام تھا, بڑا شہرہ تھا. تو حضرت نے کہا کہ اللہ کے بندو, تم میرے استقبال کے لیے اور احترام کے لیے کھڑے ہوئے ہو, مجھے تو ڈانٹ پلا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. پھر ان معصوم بچوں نے جو قرآن پڑھنے والے تھے انہوں نے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے لیے دعا کی, تو پھر وہ کیفیات جو پہلے سے چل رہی تھی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بحال. تو میرے پیاروں, یہ قرآن پڑھنے والے, قرآن پڑھانے والے اس درجے کے لوگ ہیں. آج تک آپ نے کہیں کوئی حدیث پڑھی ہو, کسی آیت کا ترجمہ پڑھا ہو کہ ڈبل ایم اے کرنے والے کے قدموں کے تلے فرشتے پر بچھاتے, تو ہمیں بھی دکھا دو. ہم دکھاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کے قدموں کے تلے فرشتے پر بچھاتے. سمندر کی مچھلیاں توبہ استغفار کرتی, ہم دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شرف اور کمالات سے نوازتے, اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذابوں کے فیصلوں کو واپس کرتے. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اس لیے یہ جو آپ کے یہاں درسگاہ شروع ہو رہی ہے, اس کو اللہ کا احسان سمجھیں. اس کے لیے سب سے بڑا چندہ اور تعاون یہ ہے کہ ہر گھر سے بچہ بھیجو. آپ کے ہر گھر سے بچہ یہاں پڑھنے آئے. اب اگر آ کر میں 1 سال کے بعد یہاں, اللہ کرے مجھے قاری صاحب دوبارہ بھی بلائیں, ورنہ تو کہیں گے یہ مول صاحب باتیں ایسی کرتا ہے, اس کو چھوڑو, کسی اور کو میٹھی میٹھی باتیں والوں کو بلاؤ. اگر دوبارہ بلایا اور میں آ کر پوچھوں جی اس درسگاہ میں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں گے حضرت ماشاءاللہ 50 بچے ہیں. اور میں سوال کروں کس بستی کے کتنے, اس محلے کے کتنے, وہ کہیں گے جی 4-5 ہیں. 50 میں سے 4-5 ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو خیر ہے, ثواب ملے گا سب کو, قرآن کی برکت سے محلے پر آفتیں نہیں آئیں گی, عذاب نہیں آئے گا, سہولتیں ہوں گی. لیکن اصل خیر یہ تھی کہ ہمارے اپنے گھر میں حافظ قرآن بن کر آتا. اصل خیر یہ تھی کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بنتا, میری بیٹی قرآن کی حافظہ بنتی, تاکہ جب دیکھیں نا, اب اگر آپ نے بھی مرنا ہے میرے بھی مرنا ہے, میرا جنازہ اگر میرا بیٹا پڑھائے تو وہ زیادہ اللہ کے سامنے رو کر دعا کرے گا, یا کوئی اور مولانا صاحب آپ کا جنازہ اور میرا پڑھائے تو وہ زیادہ اللہ کے حضور رو کر دعائیں کرے گا؟ بھائی جب میرا بیٹا میرے جنازے کے سامنے کھڑا ہوگا, اس میرے بچے کو جب یہ نظر آئے گا کہ میرا باپ میت بن کر پڑا ہوا ہے, میں آج اس کی شفقتوں سے محروم ہو گیا ہوں, میں اس کی عنایات سے محروم ہو گیا ہوں, میں اس کی دعاؤں سے آج محروم ہو گیا ہوں, تو وہ اللہ سے جب کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, اس کی دعا میں جو تاثیر ہوگی وہ میری دعا میں کیسے ہو سکتی؟ جو اس کے اندر درد اور کڑھن ہوگا وہ میرے اندر کیسے ہو سکتی؟ تو ہم اپنے لیے اپنی اولادوں کو تیار کریں, اپنے بچوں کو تیار کریں, اپنے بچوں کو اس قابل بنا کر جائیں کہ وہ ہمارے جنازے پڑھا سکیں, اپنے بچوں کو اس قابل بنا کر جائیں کہ وہ ہماری قبروں پہ کھڑے ہو کے دعائیں کروا سکیں, اپنے بچوں کو اس قابل بنا کر جائیں کہ وہ ہمارے لیے قرآن پاک پڑھ کر بخش اور مثال ثواب کر سکیں. تو ورنہ میرے دوستوں اور بھائیوں پھر وہی ہوگا کہ آپ کا بیٹا اعلیٰ افسر تو بنے گا اور بڑی تنخواہ لینے والا تو بنے گا, لیکن اگر وہ قرآن سے محروم ہوگا تو 1-2 سال کے بعد وہ کہے گا یار چلو ابا جی کی برسی کروا لو, کوئی 2 دیگیں بریانی کی پکا لو, مسجد دارالسلام کیا نا سردار الانبیاء سے 4-10 طالب علم بلا لو, قرآن پڑھوا لو. وہ ہمارے استاد ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے, کہتے ایک آدمی گیا
محلے میں کسی بچے حافظ کو لے کر کہ بھئی آؤ میرے گھر میں قرآن پڑھو. اب وہ پڑھ رہا ہے پارا کھول کر، آتا جاتا کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں. وہ اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا. اس نے سوچا یار یہ اکیلا پڑھنے والا ہے، بہت دیر ہو جائے گی، ایک اور بھی کوئی حافظ جی لے آؤ ذرا جلدی قرآن ختم ہو جائے. اب اس نے آ کر کان لگایا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، تو وہ کہتا تھا آتا جاتا کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں. اس نے دوسرا سپارہ پکڑا، وہ کہتا ہے جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم. وہ بھی شروع ہو گئی. اس گھر والے کو پھر خیال آیا کہ یہ بندے تو تھوڑے ہیں، تو تیسرا بھی کوئی حافظ ہونا چاہیے. وہ ایک اور کو کہیں سے اٹھا کے لایا. اس نے کہا یار تم بھی ان کے ساتھ مل کر جلدی قرآن ختم کروا دو، ابا جی کو ثواب پہنچانا ہے. اب انہوں نے سنا دونوں کو کہ پہلا کہتا ہے آتا جاتا کچھ نہیں، دوسرے کہتا ہے جیسے تم ویسے ہم. وہ کہتا ہے یہ فراڈ کب تک چلے گا، یہ فراڈ کب تک چلے گا، یہ فراڈ کب تک چلے گا. تو چوتھا حافظ آیا، اس نے پارا پکڑا، وہ کہتا ہے جب تک چلے چلا ہی چلو، جب تک چلے چلا ہی چلو. آج یہ حال ہے. آپ خود اپنی اولادوں کو حافظ بناؤ یارو، خود اپنے بچوں کو بیٹیوں کو حافظہ بناؤ، ان کو عالمہ بناؤ. جب بیٹیاں آپ کے لیے رو رو کر اللہ سے مانگیں گی، وہ اور کوئی نہیں مانگ سکتی. جو حافظ آپ کا بیٹا آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے اگرچہ دیکھو اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ سب کے بچے حافظ بن کے عالم بن کے تو آپ ہمیں کہاں پوچھیں گے. ہمارا نقصان ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمارا نقصان ہمیں برداشت ہے، لیکن آپ اپنی اولادوں کو عالم بناؤ، آپ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. کیونکہ ہماری روزی تو ہمارے اللہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں، لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہمارا اللہ خود ہمیں دے گا، اپنے خزانوں سے دے گا. آپ اپنی اولادوں کو عالم بناؤ گے، آپ کا فائدہ ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ اس ادارے کو زندگی راج کی ترقی نصیب فرمائے. ہمارے مولانا طاہر صاحب، ایوب صاحب اور دیگر ہمارے سارے علماء اور اہل محلہ جو اس کی خدمت کرتے ہیں. مسجد ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، دل خوش ہوا مسجد کو دیکھ کر. اللہ پاک سب اہل علاقہ کو، اہل محلہ کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کو اتنا اچھے طریقے سے بنایا. اور اللہ کے گھروں کی آبادیاں یہ ٹائی پتھروں سے نہیں ہوتی، اللہ کے گھروں کی آبادیاں قرآن سے ہوتی، اعمال سے ہوتی. اب اصل کام کی طرف آپ آئے ہیں کہ یہاں پر قرآن کی درسگاہ بنا رہے ہیں، بچے تعلیم کے لیے آپ یہاں پہ مقرر کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ اور برکت سارے علاقے کو اللہ پہنچائے گا. وما الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ اس میں جو نیک مقاصد کا یا اللہ اظہار کیا گیا، اپنے قرآن مجید کی درسگاہ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ اس کو خیر و برکت سے مالا مال فرما. اس علاقے سے تمام ہر گھر سے حفاظ، علماء، قراء، حافظات، عالمات پیدا فرما. یا اللہ ہر گھر کو، ہر محلے کے ہر فرد کو اس مدرسے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کا فیض اور برکت سب کو نصیب فرما. الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے اس میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کرنا قبول فرما. اس کی برکت سے ان کی حق حلال کی کمائیوں میں برکتیں نصیب فرما. جائز کاروباروں میں ترقیاں عطا فرما، خوشحالیاں نصیب فرما. سب کو یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ فرما. جادو ٹونوں سے محفوظ فرما. حاسدوں، بدخواہوں، بد نظروں، شریروں، فسادیوں، فتنہ بازوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی، ہمارے جائز کاروباروں کی، ہمارے دینی اداروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی اللہ تو حفاظت فرما. ہمارے اکابر مشائخ علماء کی حفاظت فرما. ہمارے حضرت جی اقدس سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حفاظت فرما. اللہ ان کے کام کاج کی حفاظت فرما. پوری امت کو مجتمع فرما. اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما. خلفشار و انتشار سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ اس محلے کے، اس بستی کے جتنے لوگ اور اس مسجد میں جتنے لوگوں کا پیسہ خرچ ہوا، یا اللہ اس قرآن مجید کی درسگاہ کے آغاز کی برکت سے ان کی قبروں میں اس کی ٹھنڈک پہنچا دے. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ان کی خبروں کو یا اللہ تحد نگاہ وسیع فرما دے. یا اللہ اس قرآن کا پورا فائدہ اور ثمر اور برکت ان مرحومین کو نصیب فرما. ہمارے دعاؤں کو اپنے کرم سے پیارے آقا علیہ السلام کے طفیل سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.